السلام علیکم دوستو، بلا عنوان کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ آزر حفیظ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے شکر پڑی پاکستان مونومنٹ۔ آپ اسلام آباد آئیں، مجھے تو شکر پڑیاں نے یہ ریسٹورانٹس وغیرہ بننے سے پہلے ہمیشہ بہت فیسینیٹ کیا۔ اسلام آباد پہلے کیپٹل سٹی تھا، اب ایک تجارتی مرکز ہے، جگہ جگہ ہائی ریز بلڈنگز، ریسٹورانٹس، اور میرا خیال ہے کہ جتنے کوئٹہ کیفے، چائے ٹی سٹال، بلوچستان ڈرائی فروٹ اور کھانے پینے کے ڈھابے شنواری بن چکے ہیں اسلام آباد میں، شاید پورے پاکستان میں بھی اس برابر نہ ہوں۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانے پینے کا کام ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اسلام آباد جو ہے یہ گجرانوالا بنتا جا رہا ہے۔ لیکن جو رومانس میرا شکر پڑیاں کے ساتھ ہے، شاید ہی اسلام آباد کی کسی اور سیرگاہ کے ساتھ۔ شکر پڑیاں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف ممالک کے سربراہان جب آتے تھے تو وہ درخت لگاتے تھے، اور اس کے نیچے اس کا جو نام ہے وہ لکھا ہوتا ہے، صدر کا نام یا وزیر اعظم کا نام، وزیر خارجہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک فوارہ ہے، فاؤنٹین۔ اس وقت وہ چلتا تھا جب 78 80 میں ہمیں آیا تھا، 81 میں۔ اب تو عرصہ دراز ہی ہوا اس کو خشکی دیکھا۔ اس میں جوس کے خالی ڈبے ڈالتے ہیں کہ شاید چل جائے، لیکن وہ اس طرح نہیں چلتا۔ پھر اس کی چھوٹے چھوٹے پتھر والی چپس ٹائپ لگے ہوئے، پتھر والی ٹائلوں کی راہداریاں، اس کے درمیان میں باڑ لگی ہوئی ہے جس کو 2-2.5 فٹ پہ کاٹا گیا ہے۔ اس کے بعد اس میں ایک پاکستان کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ پھر اس میں ایک سٹون پڑا ہوا ہے جس کے نیچے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ صدر ایوب خان نے 1964 میں یہ کیسے اس کا افتتاح کیا۔ اس کا پھر ایک ٹیرس ہے، اس ٹیرس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے فیصل مسجد، سنٹورس، دامنے کو اور زرعی ترقیاتی بینک سب سے زیادہ نزدیک وہاں سے نظر آتی ہے، 0 پوائنٹ، اس طرح بہت ساری جگہ نظر آتی ہے۔ لیکن جو میرا رومانس ہے وہ پلر والا برآمدہ ہے جو اس ٹیرس کے نیچے ہے۔ میں نے شاید ہی کوئی 1-2 فلمیں دیکھی ہوں زندگی میں سینما میں، اس میں میں نے دیکھا ندیم صاحب، محمد علی صاحب، زیبا صاحبہ، شبنم صاحبہ ڈانس کرتی ان پلروں کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، اور کچھ اداکار اپنی پھٹی ہوئی پینٹوں کو کمر پہ سویٹر باندھے سٹائل کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ میں نے دیکھا تو وہ شکر پڑیوں کے نیچے تھا۔ پھر میں نے عاشقوں کی وہ دیوار بھی دیکھی جہاں پہ لوگ اپنے شعر، خط، سلام محبت بھی لکھ کے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ سب ریسٹورانٹ کھل چکے ہیں۔ اگر آپ اس پارک سے باہر نکلیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو کوئی شنواری نظر آ جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ آئیں تو کوئی دوسرا نظر آ جائے گا۔ اب تو عرصہ دراز ہو گیا ہے، اگر کبھی شکر پڑیاں جائیں بھی تو کچھ دوست ہمارے پٹھان ہیں بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو کھانے کی دعوت کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ شنواری کھانا ملتا ہے، ہم وہ کھانے چلا جاتے ہیں۔ باقی وہاں پہ اب قابل غور بات کم رہ گئی ہے۔ اب وہ جو غبارے والے ہیں اور جو شروں سے نشانے لگاتے تھے، جو میرا بڑا فیورٹ مشغلہ تھا، اس کے بعد نیچے لیفٹ سائڈ پہ جو ریسٹورینٹ جہاں پہ فروٹ چاٹ، دہی بھلے اور سب چیزیں ملتی ہیں، ان کا وہ کام ہے، اور ساتھ واش رومز ہیں۔ باندر کا تماشا دکھانے والے بیٹھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو سپیوں پہ آپ کا نام لکھ کر دیتے ہیں، جو پلاسٹک کی مولڈڈ سپیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہی سائز میں وہ اتنی سپیاں بنا دیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے۔ ان سارے دور سے نکلتے نکلتے اگر آپ سامنے کی طرف جائیں تو سامنے ایک بڑا زبردست ہیلی پیڈ ہوتا تھا پہلے، کہ وہاں پہ گرین ہوتے تھے، جو بھی لوگ آتے تھے وہاں ہیلی پیڈ سے اترتے تھے، اور اس کے بعد گاڑیوں میں بیٹھ کے شکر پڑیاں کا پودا لگاتے تھے اور پھر چلے جاتے۔ اب اس ہیلی پیڈ کو ختم کر دیا گیا ہے کامل اشاری صاحب کی زیر نگرانی، اور وہاں پر 5 جو ہے پنکھڑیوں کے ساتھ، بلکہ یہ شاید 6 یا 7 پنکھڑی ہیں جس میں آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان والوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، جس میں مختلف فائبر گلاس کے ریلیف بنائے گئے ہیں، اور ان ریلیفز کے اندر
قائد اعظم علامہ اقبال، کسان، فوجی، اس طرح مختلف شعبہ جات جو ہیں ان کو دکھایا گیا۔ یہ شاید پاکستان میں گرینائٹ زدہ سب سے بڑی سیرگاہ ہے۔ گرمیوں میں یہ شدید گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں شدید سرد ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں یہاں پر گیا تھا تو میری ٹانگیں نیلی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سردی 8 بجے رات کو اتنی زیادہ تھی، کیونکہ وہ جب گرینائٹ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ کی ٹانگوں کو بہت ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ بھی ایک ٹیرس ہے جس میں بہت ساری آرچز بنائی گئی ہیں، وہ بڑا دلکش ہے، اس کی ہر آرچ سے آپ کو ایک علیحدہ منظر دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان مونومنٹ کے سامنے بہت ساری ٹرانسپیرنٹ سلائڈ ٹائلز لگائی گئی فرش میں، جس کے نیچے لائٹ جلتی ہے، ان میں سے تقریباً آدھی کی لائٹیں فیوز ہو چکی۔ جب ہم اس گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، اس کا ٹکٹ خریدتے ہیں، تو رائٹ سائڈ پہ آپ کو ایک شاپ بھی نظر آتی ہے جس کے ساتھ واش رومز بھی ہیں، اور شاپ والا جو ہے وہ بہت دیدہ دلیر آدمی ہے، وہ وہاں پر کسی کو تصویر، فوٹوگراف یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دکھانا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز خریدیں تو وہ تبھی اجازت نہیں دیتے، وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، الاؤ نہیں کرتے۔ پاکستان مونومنٹ بننے سے وہ خالی پیڈ تو ختم ہو گیا، اور شاید اب درخت لگانا بھی شکر پڑیاں کوئی نہیں جاتا، جس کا فائدہ اٹھاتے وہاں پہ کافی سارے ریسٹورانٹ بن گئے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کچھ جگہ بنی، اسلام آباد شروع میں بڑا زبردست شہر ہوتا تھا، اس میں شاید جتنی عمارتیں تھیں، بلڈنگیں تھیں، اتنا ہی سرسبز تھا۔ اب ان عمارتوں کو کوئی 23 مارچ کے لیے گراؤنڈ صاف کر دی گئی، اس کے درخت کاٹ گئے، کہیں پہ کوئی ریسٹورانٹ بن گیا، کہیں پہ کوئی یہ پاکستان مونومنٹ بن گیا، کہیں پہ فیصل مسجد بن گئی، کہیں پہ سنٹ ٹورس بن گیا، کہیں پہ 9th ایونیو بن گئی، کہیں پہ 7th ایونیو بن گئی، کہیں پہ اور 11th ایونیو 10th ایونیو بن رہی ہیں، جو ان ساری گرین ایریاز کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اور دکھاؤں گا بہت ساری جگہیں کہ آپ اسلام آباد میں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی اسلام آباد آئیں تو شکر پڑیاں اور پاکستان مونومنٹ کو ضرور دیکھیں۔ ابھی بھی باقیات جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ عمارت شاندار تھی۔ مجھے یاد ہے شعیب بھائی کراچی کیمرہ سینٹر والے، ایک دن کا فون آیا، اظہر بھائی ایک واک کرانی ہے۔ میں کہا یار اگر تم اجازت دو تو ہم جو ہے اس شکر پڑیاں پہ واک کرا لیتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ سالگرہ تھی کراچی کیمرہ سینٹر کی۔ سہیب جو ہیں وہ میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے میری عزت رکھی اور ہم نے وہ واک شکر پڑیاں پہ رکھی، اور دوبارہ سے ہم نے اس کی رونقوں کو بحال کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ ہم شکر پڑیاں، پاکستان مونومنٹ اور اس کی تاریخ کو دوبارہ سے بحال کریں۔ جب آپ ادھر سے واپس جا رہے ہوں گے تو آپ کو پاک چنا سینٹر سے پہلے ایک چاند ستارہ اسٹیل کا بنا ہوا نظر آئے گا، احمد خان صاحب کا بنا ہوا تھا، بہت زبردست چاند ستارہ ہے، لیکن پتہ نہیں یہ نظر کہاں سے آتا ہے۔ اگر آپ کو نظر آئے ہمیں بھی مطلع کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ السلام علیکم۔